اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے معزز ناظرین کرام، میرے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ جمعرات اور منگل کے دن ہفتے میں 2 دن جو ہے درس اپلوڈ نہ کر پایا۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم کے برادر کا انتقال ہوا تھا، اور دوسرا کہ الحمدللہ آپ بھائیوں اور بہنوں اور والدین کرام کی دعاؤں سے تقریباً 4 سے 5 ماہ بعد کورونا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کربلا کے جو روٹس تھے وہ بند تھے، اور کل الحمدللہ بھائیوں بہنوں کی دعاؤں سے جو ہے سردار وفا اور شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، جس میں آپ تمام بھائیوں بہنوں جن کے نمبرز نام کے ساتھ سیو ہیں ان کو نام کے ساتھ، اور جن کے سیو نہیں ہیں ان کے دل میں نیت کرتے ہوئے تمام مومنین اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں والدین کرام کے لیے دعا کی الحمدللہ، اور یہ دعا بھی کی کہ اللہ تبارک و تعالی سب مومنین کرام مومنات کرام کو جو ہے بہت جلد زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خمس پر ہماری بات چل رہی تھی اور درمیان میں جو ہے گیپ آ گیا تھا، اور ایک لیکچر ہم نے جو ہے شہادت امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے فضائل امام رضا اور مصائب امام رضا کو دیا تھا۔ تو آج مختصر جو ہے بیان کریں گے خمس کے متعلق۔ ایک لیکچر ہمارا ہو چکا تھا، تو آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ تو خمس آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سال کی بچت کا 5واں حصہ جو ہے اس کو خمس میں دیا جاتا ہے۔ اس کے مختلف احکامات ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت پر ہم نظر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 10ویں پارے کی ابتدا میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ وَاعْلَمُوا آپ لوگ جان لیں انما غنمتم من شیء کہ جو چیز آپ لوگ حاصل کریں، اخذ کریں، لے لیں، کما لیں۔ یہاں ویسے غنیمت سے نکلا ہوا ہے۔ غنیمت ویسے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو جنگ کے بعد حاصل ہو، لیکن یہاں غنیمت کو مطلقاً استعمال کیا ہے کہ جو کمائی آپ کو حاصل ہو اس کو جو ہے یہاں مطلقاً استعمال کیا گیا ہے کہ اسے غنیمت ہی کہا گیا ہے، یعنی کمائی وغیرہ یا بچت کو۔ اور اس کے بعد پھر عالم انما غنمتم من شیء فإن للہ خمسہ وللرسول، پھر اس میں جو ہے فإن للہ بتحقیق اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اس میں خمس ہے۔ پھر آگے مزید اللہ فرماتا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى، اور پھر رسول کے قربا کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ مسکینوں کے لیے، اور ابن سبیل۔ ابن سبیل کہا جاتا ہے کہ جو یعنی اپنے گھر میں یا اپنے وطن میں تو اپنے ملک میں تو امیر ہو بے شک، لیکن کسی سفر میں جو ہے کہیں جاتے ہوئے وہ غریب ہو گیا، اس کا زاد راہ جو ہے زاد سفر ختم ہو گیا، تو اسے ابن سبیل کہا جاتا ہے۔ تو خمس کے مختلف فائدے ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ خمس ادا کرتا رہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے، تو وہ پابندی سے اپنا خمس ادا کرتا رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اولاد پاک ہوتی ہے۔ ہماری اولاد کی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ آج کل پرابلمس ہیں کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی ہے، اولاد کی جو ہے فاسد تربیت ہوتی ہے، اولاد جو ہے بہت گندے گندے گناہ انجام دیتی ہے۔ تو ان کی پاک اور پاکیزہ تربیت کے لیے انسان اگر خمس ادا کرتا رہتا ہے تو ان کی اولاد بھی پاک و پاکیزہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ خمس اللہ کی رضایت کا سبب بنتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہتا ہے، ان کا رسول ہم سے راضی رہتا ہے۔ اور روایات میں ایک اور فائدہ خمس کا جو کہ مجھے پسند ہے وہ یہ ہے
کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کا سبب بنتا ہے خمس کا ادا کرنا. یعنی اگر کوئی شخص اپنا خمس پابندی سے ادا کرتا رہتا ہے تو اس سے جو ہے اس شخص سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی رہتی ہیں. اب یہاں پلس پوائنٹ عائد کرتا چلوں کہ کیوں یہ میرا پسندیدہ ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ایک محور ہیں، یہ معیار ہیں، میزان ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں. یہاں میں زیادہ طویل نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں کہ لیکچر جتنا شارٹ ہو اس کو جو ہے سننے میں بھی آسانی ہوتی ہے. لیکچرز اگر طویل ہوتے ہیں تو پھر بچے اور والدین کو سننے میں تھوڑی جو ہے دقت پیدا ہوتی ہے. تو میں نے یہ اس وجہ سے کہا کہ میزان اور معیار ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بہار الانوار جلد نمبر 8 پیج نمبر تقریباً 60 پر یہ ایک طویل روایت موجود ہے کہ یوم قیامت جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنی شفاعت کریں گی، جو ہے شیعہ نے حیدر قرار کی اتنی شفاعت کریں گی کہ سوائے اس شخص کے کہ جس شخص کے جو ہے دل میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بغض ہو، اس شخص کے علاوہ باقی سب شیعہ نے حیدر قرار جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. یہ روایت انشاءاللہ میں یہ فروع دین سے فارغ ہو کر کسی دن ہم بیان کریں گے. تو آج بس یہ خمس کے زمرے میں آ گئی کہ خمس جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کا سبب بنتا ہے، اس لیے میں نے یہاں ذکر کر دیا. اس کے علاوہ خمس مال کی حفاظت کا سبب بنتا ہے. یہاں ایک چھوٹا واقعہ نقل کروں گا. کراچی کے ایک مومن کا اس کو فون کال آئی، وہ بہت زیادہ امیر تھے اور یہ ہمارے استاد محترم نے ہمیں بتایا تھا کہ انہیں ایک فون کال آتی ہے کہ آپ کا جو ہے ایک جہاز جو ہے بحری جہاز فلاں ملک میں جاتے ہوئے غرق ہو گئے. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، آپ جو ہے دوبارہ کنفرم کر لیں. دوبارہ کال آئی، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کال آئی، پھر بھی اس نے جو ہے بے حد اصرار کے ساتھ اس کو کہا کہ یہ میرا جہاز ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری کشتی ہو ہی نہیں سکتی، میرا نقصان ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے کہا کہ آپ کا جہاز تباہ نہیں ہو سکتا، آپ کا جو ہے نقصان نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے یہ کہا کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مجھ پر واجبات ہیں، واجبات مالی، جو عبادات مالی ہیں، میں انہیں پابندی کے ساتھ اور وقت پر ادا کر دیا کرتا ہوں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کا نقصان نہیں چاہتا. اور مجھے یقین ہے کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ وہ خالق رازق مالک ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اور وہی اپنے جو ہے بندوں کے ساتھ بے انتہا محبت کرنے والا ہے، کبھی بھی وہ اپنے بندوں کا نقصان نہیں چاہتا. تو جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حق اپنے ذمے نہیں رکھا تو گویا مجھے اپنے پروردگار پر یقین تھا کہ وہ بھی کبھی میرا نقصان نہیں ہونے دیں گے. اس طریقے سے بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جس سے خمس کی فضیلت بے پناہ واضح ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم لیکچر چھوٹے بناتے ہیں، چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے بناتے ہیں تاکہ لیکچر زیادہ طویل نہ ہو جائیں، تو اس کو جو ہے آج ہم اس پر ہی رکھتے ہیں، مختصر کرتے ہیں. مزید اگر کسی کو وضاحت چاہیے تو اپنے اس بھائی کو جو ہے حکم فرمائیں، ہم ہمیں وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے. اور ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ دعا کی التماس کرتا ہوں اور میں آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہوں. آپ بھی اپنے اس چھوٹے بھائی کو دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، زندگی کی تمام خوشیاں آپ کو عطا ہو، زندگی کے تمام غم آپ سے دور ہوں. اور اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.